پیج نمبر 15، سب لوگ کھولیں پیج نمبر 15۔ اس کے جو پہلے 2-3 پیجز ہم پڑھ چکے ہیں، آپ لوگوں کو وائس مل جائے گی، آپ اپنے گھر پر یہ کتاب کھولیں گی اور اس کے جو پہلے پیجز پڑھے ہوئے ہیں ایک نظر آپ دیکھتی جائیں گی اور وہ سنتی جائیں گی، آپ کے وہ لیسن دہرائے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو جو پچھلے ہیں اگر آپ اسے ایک ویک میں نہ کر سکیں، اگلے پورے مہینے بعد کسی دن تو ایسا ٹائم ملے گا نا، لیکن گو تھرو ضرور ہو جائیں، اس کو مس نہ کریے گا۔ دعوت جہاد، صفحہ نمبر 15، دعوت جہاد۔ حج سے واپسی کے بعد، اب آپ کو سمجھ میں یہی سے بات آ رہی ہے کہ ایک شخص ہے جو حج کرنے ہجرت کرنا ہے، اچھا تو آپ کو پتا ہے کہ حج کرنے جا رہا ہے، حج کر کے واپس آ رہا ہے، یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اتنی سی اردو، اتنی سی سمجھ تو ہر بندے کو فوراً آ جاتی ہے۔ اب ہم اس کے بعد پڑھنے لگے ہیں کہ انہوں نے جب مکمل کر لیا یہ کام، سفر حج کیا، پھر جہاد کی طرف نکلے، تو جہاد پر نکلنے کے لیے ان کو ہجرت کرنا پڑی۔ اب ہجرت کا پوائنٹ پڑھنے لگے ہیں۔ کم و بیش 2.25 سال، کتنے ہوتے ہیں 2.25 سال؟ ایک سال سے 9 ماہ، تقریباً 20 منتھ، 1 سال 9 ماہ، ٹھیک ہے؟ 2.25 سال اس دعوت میں صرف ہوئے۔ جب جا بجا مجاہدین کی جماعتیں تیار ہو گئیں تو غور و فکر کے بعد سرحد سے آغاز جہاد کا فیصلہ ہوا۔ آپ نے پورے علاقے میں مختلف چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے شہروں میں جا کر اس کام کو کیا، اور پھر جب آپ کا 2 سال لگے اس کام کو کرنے میں، جب مختلف جگہ پر چھوٹے چھوٹے گروپس تیار ہو گئے تو تب آپ نے غور و فکر کیا کہ اب جہاد کا آغاز کہاں سے ہو۔ ذرا سا اس کو پڑھتے وقت اپنے ذہن میں یہ پیریڈ بھی رکھیں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ جس وقت شاہ اسماعیل شہید نے جہاد کا آغاز کیا تھا اس وقت اسلام کا کوئی ایک بھی قلعہ نہیں تھا۔ قلعہ کس کو کہتے ہیں؟ محفوظ جگہ جہاں مسلمان آزادی سے اذان، نماز، جماعت، احکام الہی مرتب کر سکیں، عدالتیں ہوں، ایک پورا ایک علاقہ۔ جیسے آج کون سا قلعہ ایسا؟ پاکستان جہاں بیٹھے ہوئے اللہ کے بندوں، بولا تھا آپ کو میں نے یہ بک پڑھائی تھی یاد، قائد اعظم پر۔ اچھا میری بات سنیں، میں نے ابھی آپ سے کہا آپ لوگ اٹینٹیو نہیں تھے، دراصل ابھی آپ لوگ کتابیں دیکھنے میں ادھر لگے ہوئے تھے۔ توجہ سے بات سنیں، ہمیں علم لینا ہے، لفظ نہیں اکٹھے کرنے۔ مجھے آپ کی اٹینشن ہی تو چاہیے۔ جب آپ یہاں آ گئے نا آپ دنیا بھول جائیں گے، صرف آپ یہاں ہوں گے میرے پاس اور میں بھی صرف آپ کے پاس ہوں گی۔ اب یہ دیکھیں کہ جس وقت یہ کیا کر رہے تھے، جہاد کر رہے تھے، اس وقت پیچھے کیا صورتحال تھی؟ پوری دنیا میں مسلمانوں کا کوئی ایسا قلعہ ہی نہیں تھا، بنگلہ دیش بھی نہیں تھا، پاکستان بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ کہاں رہ رہے تھے؟ انڈیا میں۔ ہمارے آباء و اجداد آج سے 70 سال پہلے کہاں تھے؟ انڈیا میں۔ یہ وہ ہندوستان تھا جہاں کوئی قلعہ ہی نہیں تھا۔ قلعہ کہتے ہیں ایک محفوظ جگہ کو جہاں، میں نے مثال بھی دی اور آپ پھر بھی پاکستان میں آئے، میں نے مثال دی جہاں اذانیں ہوں، جہاں عدالتی نظام ہو، مسلمان اپنی آزادی کی زندگی گزار سکیں، نمازیں ادا کر سکیں، اسلامی نظام کو قائم کر سکیں۔ اگر جب آپ یہ سوچنے لگے کہ اسلامی نظام تو پاکستان میں ہے ہی نہیں، اللہ کے بندو انڈیویجول تو ہے نا، حکومتی سطح پر نہیں ہے۔ یہ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے جب تک پاکستان نہیں بنا تھا تو کیا لوگ اتنی آسانی سے مدارس کھول کے بیٹھے ہوئے تھے؟ اتنی آسانی سے وہ چل رہا تھا سسٹم؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ بندہ اس وقت جہاد کو کرتا ہے جب وہاں کوئی اس کا نام بھی لینا بھول چکا تھا۔ اس بندے کی ایفرٹ کو اگر آپ سمجھیں گے نہیں نا، یہ کتاب بھی پڑھ جائیں گے آپ کو اس کا تعارف نہیں ہوگا۔ اگر تھوڑا سا اس کو غور و فکر کے بغیر آپ پڑھ لیں تو آپ یقین کریں پوری کتاب پڑھنے کے بعد میں آپ سے پوچھوں نا تو آپ ایک سوال کا جواب بھی نہ دے پائیں۔
یہ فرق ہے علم حاصل کرنے میں اور پڑھنے میں. اب یہ بندہ اس وقت جہاد کر رہا تھا جب ہندوستان میں لوگ یہ کہنا بھی بھول گئے تھے. کیوں؟ کیونکہ ارد گرد لوگوں کو تو جان کے لالے پڑے ہوئے تھے. لوگوں کی تو لڑائیاں ختم نہیں ہو رہی تھی کہ غازیبہ کرنی ہے کہ نہیں کرنی. یعنی ایک اختلاف ہوتا ہے کہ چلو اچھا کسی بات پر اختلاف ہو بندہ کمپرومائز کر لے, 1 پر ہو 2 پر ہو 10 پر بھی ہو تو کمپرومائز کر لے. جہاں حالات یہ ہوں کھانے پر لڑائی, پینے پر لڑائی, سونے پر لڑائی, اٹھنے پر لڑائی, چلنے پر لڑائی. مسلمان عورت پردہ کرے گی اور جو نان مسلم ہے وہ اسی کنڈیشن کیا ہوگی. مسلمان عید منائے گا وہ ہولیاں منائیں گے. کوئی ایک بھی چیز تو میچ کرتی ہو. مسلمان گائے ذبح کرے گا اور وہ گائے کو مقدس جانتے ہیں, وہ گائے کا پیشاب پیتے ہیں. مسلمانوں کی طہارت اور پاکیزگی کے طریقہ زندگی اور ان لوگوں کی تو یہ صورتحال ہے کہ وہ انڈر آرمز انڈر لیگز اپنے بال نہیں کٹنگ کرتے. گندگی کی, نجاست کی اور ان کی دوسری نجاست ہندوؤں کی بتوں کی نجاست, ان کے اخلاق کی نجاست, کچھ بھی تو ایک قدر مشترک نہیں تھی, ایک قدر بھی. وگرنہ اسلام تو اتنا امن پسند مذہب ہے کہ آخری حد تک وہ کہتا ہے کہ کمپرومائز کر لیا جائے, کسی نہ کسی طرح معاملے کو کمپنسیٹ کر لیا جائے, گزارا کر لیا جائے. صبر, تحمل اسلام. لیکن کچھ تو کوئی تو چیز ہو جس پر بندہ صبر ہر چیز میں تو نہیں کیا جا سکتا. اس وقت میں اور ان کے آباء و اجداد کیا کرتے تھے جو آپ پیچھے سے سارا پڑھیں گے. ان کے آباء و اجداد تعلیم, تبلیغ, دین, ٹھیک ہے, چھپ چھپ کے چوری چوری دین کو رائج کرتے تھے. مگر کیا نہیں کرتے تھے؟ جہاد نہیں کرتے تھے. شاہ اسماعیل شہید وہ پہلے شخص ہیں جو اپنے پورے خاندان میں سے, اپنے ارد گرد میں سے پہلی بار جہاد کو لے کر نکلے. انہوں نے کہا جب تک یہ نہیں نہ ہوگا, جب تک قلعہ نہیں بنے گا تو یہ پوری زندگیاں, خاندان, نسلیں اسی طرح مٹ جائیں گی مگر کوئی اسلام کو قائم نہیں کر سکے گا. تو انہوں نے وہ سارے رستے چھوڑ کے, اپنے آباء و اجداد کے رستے کو چھوڑ کر کیا کیا؟ جہاد کو رائج کیا. یہ اس راستے پر چلے. اب ذرا توجہ دے کے یہ بات سنیں. ایک بات آپ نے سمجھ کے بیٹھنا ہے کہ آپ لوگ, ہم جب یہاں اس کلاس میں بیٹھیں گے نا, ہمارا علم لفظوں میں, رٹوں میں اور گھر کے ہوم ورک لمبے لمبے اور ریٹن فارم میں بہت کم ہوگا, بہت کم ہوگا. لیکن جو آپ کی کلاس میں ہوگا نا وہ پرفیکشن سے آپ نے لینا ہے. آپ نے 2 نفل پڑھنے کا مقصد پتا کیا ہوتا ہے؟ کہ پروردگار اس علم کو ہمارے جسم کا, دل دماغ کا حصہ بنا دے, ہماری زندگی بنا دے. اس کو لینا ہمارے لیے آسان کر دے. جذب کرنا سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جذب کرنا. ہم نے علم کو جذب کرنا ہے, لفظوں میں نہیں لینا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے سوچ کے بیٹھنا ہے کہ جتنی دیر یہاں بیٹھ کے جو لے رہے ہیں نا وہ 100% اندر اترے. جتنا جذب ہو گیا, جتنا زمین میں پانی پی لیا, وہ جتنی دیر اندر رہا, جب وہ نکلے گا نا تو بہت ہی خوبصورت ہوگا. اب یہ بندہ کیا کرتا ہے, 2 سال اندر کوششیں. گجرانوالا جو مجھے علاقے یاد ہے, تفصیلی بک بھی ہے نا, آپ کو بڑی شارٹ سی لگی ہے, میں نے آپ کے ڈر سے وہ آپ کو بک نہیں لگوائی کہ ٹھیک ہے جو چل رہی ہے وہی. لیکن اس کا سیاق و سباق, بایو ڈاٹا, اگلا پچھلا, وہ جو آپ تک پہنچایا جائے گا وہ آپ کے نوٹس میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اب اس بندے نے کیا کیا, گجرات, پہاڑوں کے علاقے, پٹھانوں کے ایریاز, کہاں کہاں دن رات پھرا. ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ گھر بار چھوڑنے کو. انہوں نے ہر چیز چھوڑی, سب کچھ چھوڑا, دن رات انہوں نے لگائے. یہ 2.25 سال انہوں نے کوئی گھاٹی, کوئی وادی نہیں چھوڑی. گلگت کے علاقے, ایسی ایسی جگہوں پر گئے جہاں سردی اور برف باری سے لوگ جو تھے وہ گھروں سے نکلتے نہیں تھے. انہوں نے لوگ کیا تیار کیا؟ فوج تیار کی, افراد تیار کیے. پھر اب یہ دراصل مختصر کتاب ہے نا, تو اب انہوں نے کیا کیا, جب جا بجا مجاہدین کی جماعتیں تیار ہو گئیں, پھر غور و فکر کے بعد سوچا کہ اب جہاد کو شروع کہاں سے کیا جائے. پھر انہوں نے سرحد سے آغاز سے جہاد کا فیصلہ کیا. جہاں پنجاب کی سکھ حکومت نے یورشیں شروع کی ہوئی تھی. یورش کہتے ہیں یلغار کو, حملہ کرنے کو. اس وقت سکھ حکومت حملہ, یہ آپ کی حملہ کہہ رہے ہیں,
ہم چھوٹے چھوٹے حملے شروع کیے ہوئے تھے. آپ کو پتہ ہے سکھوں کے حملے کیا ہوتے تھے؟ دن دہاڑے کسی چھوٹے سے گاؤں میں گھستے، مسلمان عورتوں کو قتل کرتے، بچوں کو ذبح کرتے، مردوں کو معذور کر کے بھاگ جاتے. ایسا ظلم تھا جو تاریخ ابھی تک لکھتی ہے. ایک ظلم شدت کا جو تھا وہ پاکستان کے اندر مسلمانوں کا کے ساتھ کیا گیا، اور آج فلسطین میں اس کی دوسری صورت نظر آ رہی ہے. 7 جمادی الاخری 1241 ہجری یعنی 17 جنوری کو شاہ شہید رحمہ اللہ کے ساتھ بغرض جہاد راہ ہجرت میں قدم رکھا. ٹھیک ہے، یہ ڈیٹس جو ہیں اس کی ابھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پورا ایک سٹرکچر آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ بات ہم نے جو پڑھی تھی. وگرنہ مجھے بتائیں اس کو پڑھانے کی آپ کو ضرورت ہے؟ اردو کی کتاب ہے اور چند لفظ ہیں، اور اس کو تو پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اس وقت صرف 500-600 آدمی ساتھ لیے تھے. جب آپ نے جہاد شروع کیا کتنے آدمی ساتھ لیے؟ صرف 500-600 آدمی. فیصلہ یہ تھا کہ تجویز کردہ مرکز میں پہنچ کر حالات کے جائزے کے بعد باقی جماعتوں کو بلا لیں گے. گویا 2.25 سال میں یہ بہت زیادہ گروپس تیار کر چکے تھے، لیکن کتنے لوگ ساتھ لیے؟ سارے اکٹھے نہیں لے لیے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انسان نکلتا ہے اور اس کو پیچھے ضرورت پڑ جاتی ہے بعد میں تاکہ دوسرے بچاؤ کے لیے آ سکیں. یہ ٹرکس ہوتے ہیں جنگ کے. شاہ شہید اس سفر کے دوران عام تنظیمی اور تبلیغی مقاصد کے کفیل خاص تھے. کفیل کہتے ہیں ذمہ دار کو، ٹھیک ہے، خاص ذمہ دار تھے. یعنی تنظیم کیا ہوتی ہے؟ نہیں، نظام بنانے والا. شاباش، یہ ہے روٹس جاننے کا فائدہ. نظم آپ نے کون تھا؟ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ قائد اعظم کا ہم اصول پڑھتے ہیں، اکثر لکھا ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے اسے پوائنٹس پہ بھی لکھا ہوتا ہے. 3 چیزیں لکھی ہوتی ہیں. قائد اعظم کا پاپولر ایک قول ہے کہ اتحاد، ایمان، تنظیم، یہ وہی تنظیم ہے. اس وقت آپ کے اس چھوٹے سے گروپ کے لیے اگر ہم نظم نہ بنائیں، اگر ہم رول نہ بنائیں تو ہم یہ ایک اتنی سی کلاس سے اچھی طرح لے کے نہیں چل سکتے. نظم و ضبط سے تنظیم ہے، یہ وہ تنظیم ہے. تنظیم پلان کرنے کا اور ساتھ میں تبلیغی مقاصد کا، یعنی درس و تدریس کا کام کون کرتا تھا؟ یہ شاہ اسماعیل شہید خود ہی کیا کرتے تھے. یہ جماعت رائے بریلی سے، یہ نام ذرا مشکل آپ کو لگیں گے، اس وقت علاقوں کے نام ایسے ہی ہوتے تھے. بریلی سے بندھیل کھنڈ، گوالیار، ٹونک، اجمیر، صحرائے مارٹ اور عمر کوٹ، حیدرآباد، سندھ، شکارپور، کوئٹہ، قندھار، کسی علاقے کا نام آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہ آج نہ کل. کوئٹہ، قندھار، غزنی اور کابل ہوتی ہوئی پشاور پہنچی. اب آپ اس جملے کو یہ بھی بس اتنا سا کر سکتے ہیں، یہ جماعت بریلی سے چل کر پاکستان کے مختلف علاقوں سے گزرتی جو ہے وہ کابل ہوتی ہوئی پشاور پہنچی. ٹھیک ہو گیا؟ بہت آسان طریقے سے. مقصد کیا ہے؟ لب لباب یاد کرنا، بات کو سمجھنا کہ وہ کیسے انہوں نے مشن پورا کیا. یہ کم و بیش 3000 میل کا سفر تھا. اس میں تپتے ہوئے صحرا بھی تھے جہاں میلوں تک پانی کا نشان بھی نہ ملتا تھا. بڑے بڑے دریا بھی تھے. دریا کا ذکر اور صحرا کا ذکر اکٹھا کیوں آیا؟ صحرا میں پانی نہیں ہوتا، دریا سے گزر نہیں ہوتا. مشکلات کا ذکر ہے اور دشوار گزار پہاڑ اور برفستان بھی تھے. برفستان جہاں صرف برف ہی برف تھی، جہاں سے جو ہے سفر اور مشکل ہو جاتا ہے. 10 مہینے اس مسافت کو طے کرنے میں صرف ہوئے یعنی خرچ ہوئے. اتنا ہی رہنے میں